کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں اللہ حکم کرتا ہے ان کی سنت پہ چلو؟ تو وہ مقصد وہ تھا، اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں، تو یہ مقصد تھا اس کا۔ تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں، دسمبر 2018۔ یہ ذرا آپ سنتے رہیں۔ ایک سپانسر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا، 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا۔ پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل، کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے، جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے۔ نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے۔ یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے، وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے۔ وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں۔ تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو۔ تو یہ مقصد تھا اس کا۔ یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں۔ 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر۔ یہ ریکارڈ دیکھ لیں۔ کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے، وہ دسمبر میں آتا ہے، 7 مہینے کے بعد۔ یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی، پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے، اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے۔ وہ سمپل کیس ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں 170 ملین ڈالر آ رہا ہے پاکستان، یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی یا ملک ریاض اور این سی اے میں، تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے۔ تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو عدالت جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا، لیٹیگیشن کرنی پڑے گی۔ وہیں ہمیں بتایا گیا کہ 100 ملین ڈالر ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لیٹیگیشن میں، تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، تو پاکستان آ رہا ہے نا، اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے۔ یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے آپ کو پتہ ہے۔ بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا، یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ۔ وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا، لہٰذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو، جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا، نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے، نہ مجھے شوکت خانم سے ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ میری ذاتی ملکیت تو نہیں۔ اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا، اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے۔ اور دوسرا میری بیوی، اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے۔ کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا، دھمکیاں آتی ہیں، آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، فلانی چل، اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے۔ ٹرسٹ، جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی۔ صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے۔ اب بشرا بیگم، بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے، تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا۔ اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا، میرے گھر پہ حملہ کر دیا، پھر سے آ کے یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی، ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے۔ میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی۔ وہ آدمی
یہ نیب کا چیئرمین، یہ جو جنرل ہے، اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا